اور بات تو سنو، بخاری شریف میں ہے کہ ایک پیغمبر کو چینٹی نے کاٹا، میگی اونچی چلی ہو پیغمبر، اور پیغمبر نے یہ خیال کیا کہ اس چینٹی نے مجھے کاٹا لہذا یہ اوروں کو بھی کاٹ سکتی ہے، تو مضرت مضر چیز ہٹانا ضروری ہے۔ تو پیغمبر نے آگ لی اور تمام چینٹیوں کا گھونسلہ جلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پیغمبر کو وحی کی اور کہا کہ آپ کو ایک چینٹی نے کاٹا تھا اور آپ نے سب کو جلا دیا، تو کانت امت سبح اللہ، حالانکہ وہ ایک امت تھی جو مجھے یاد کر رہی تھی۔ یہ دیکھیں الرحمن، سب کے حق میں مہربان، ایک چینٹی کی وجہ سے نبی کو تنبیہ فرمائی۔ جیسے آپ اپنے بھائی کو کہتے ہیں کہ اس کتے کو کیوں کھانا نہیں ڈالتے، آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ مرغی کی ٹانگ کیوں توڑی آپ نے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو سب کو پیدا کیا ہے، اس کے ہاں تو سب کی قدر و منزلت ہے۔ الرحمن اللہ، اور حدیث میں ارشاد نہیں فرمایا کہ ایک خاتون نے ایک بلی کو باندھ رکھا تھا، نہ اسے چھوڑ رہی تھی کہ اپنے لیے خوراک ڈھونڈے اور نہ اس کو کچھ کھلاتی پلاتی تھی، حتی ماتت جوعان، یہاں تک کہ وہ بلی بھوکی پیاسی مر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے پیغمبر کو وحی کی کہ اس خاتون کے لیے جہنم لازم کر دی۔ بلی خدا کی مخلوق ہے، اس کے ساتھ ظلم کا حق نہیں ہے کسی کو۔ فقہاء نے لکھا ہے جب وہ غلطی کر لے اسی وقت پٹائی لگائے، یہ نہیں کہ اس نے کبوتری کل کھائی ہے اور پٹائی آج کر رہا ہے تو اس کو کہاں یاد ہوگا۔ ہماری ایک بلی تھی یہاں، بڑی مجھ سے محبت کا بہت زیادہ ہے، تو اندر سے کبوتر لے کے آئی اور مجھے لاتی تھی، میں نے کہا وہی ہماری کبوتر پکڑ کے لائی، تو یک دم ایسے ایسے دیکھنے لگی، میں نے چھوڑ کے میں واپس لے گئے، وہ اڑ گئے۔ خیر کافی دیر بیٹھی رہی، میں نے کہا یہ سیدھی ہو گئی، میں بخاری شریف پڑھانے گیا، جب واپس آیا خادموں نے کہا جا کے دوسری لے آئی اور پودے میں چپ کے بیٹھ کے کھا گئی کہ اب نہیں دوں گی، مجھ سے چھڑاتا ہے۔ خیر دوسرے دن دیکھا فجر کے بعد اندر کبوتر پکڑنے گئے، میں نے پکڑ لیے، او واویلا فریاد، منصور بھائی آئے سفارش کی، معافی مانگ رہی، آج چھوڑ دے، میں نے کہا چلو معاف۔ تیسرے دن پھر میں نے رسی سے باندھا تخت کے ساتھ اور سزا دے دی اس کو، کورٹ مارشل کر دیا اس کو، تو کبوتری کھاتی ہے۔ یقین کر لے 6 مہینے تک اندر نہیں گئی، اس کو پتہ چل گیا کہ یہ غلطی ہے میری۔ اللہ تو جس وقت وہ غلطی کر لے فقہاء کہتے ہیں اس وقت تعذیب کرو۔ میں درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، یہ وضو خانے کے سامنے ایک درخت تھا اور اس کے پتلی شاخ پر چڑیا کا بچہ بیٹھا ہوا ہے اور ایک چھوٹا سا بلہ ہمارا چھوٹا سا اوپر گیا ہے، تو جس شاخ پر یہ پہنچ گیا نا وہاں سے وہ اڑ کے کہیں اور چلا گیا، تو یہ مجھے بھی دیکھ رہے، اس کے بھی شور جو کڑے میں دلق ور ٹوپ کا جانا سڑے خیوز البری میں یقین ہو کئی چمائے ور ٹوپ جو ور ٹوپے کو آگا بچے رہونی قطر ہو دے مہونی میں جو سورا دستہ کباب۔ میں نے اس کو کہا وہ جس شاخ پر پرندہ بیٹھ گیا، بلہ جس پہ آیا وہ کسی اور شاخ پہ اڑ گیا، تو وہ رونے لگا، تو میں نے کہا ایک چھلانگ مارو، زندگی ایک ہی دفعہ قربان ہوتی ہے۔ اس نے چھلانگ ماری، پکڑ لی۔ یا رب، معلم ہے، معلم قرآن میں ہے قلب معلم، یعنی کتے کو جب تعلیم سے فائدہ ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیرنے پھاڑنے والے حیوانات زیادہ معلم ہے، ان میں مادہ سیکھنے کا بہت زیادہ ہے۔ اور سن لو، باہر سے میں آ رہا تھا گاڑی میں، ایک گاڑی والا بیوی سمیت یہاں گیٹ کے پاس بلی گاڑی سے اتار کے چھوڑ رہا ہے اندر، میں فوراً گاڑی سے اترا اور لاٹھی لے کے اس کو پکڑ لیا۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ اچھا نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے کہا یہاں انسان رہتے ہیں، بکرے اور مینڈے اور مرغے کھائیں گے، بلیاں کھائیں گے؟ خیر وہ بہت باادب اور شریف لوگ ہیں، چلا گیا 10 بکرے لے آیا۔ میں نے پوچھا یہ کیوں؟ کہا 10 کے قریب بلیاں یہاں چھوڑی ہوگی، تو جتنی جتنی یاد آئے گی ہر بلی کے سر پر ایک بکرا لا کے کھلاؤں گا۔ جیسے ہی علم آیا فوراً غلطی سے توبہ کرنا شروع کر دی۔
اللہ تعالیٰ کی مہربانی جس طرح انسانوں پر ہے اس طرح حیوانات پر بھی ہے، اور وہ کفار جو اس کے مخالف ہے، ذات صفات اختیارات میں شرک کرتے ہیں، انبیاء علیہ السلام سے مقابلے کرتے تھے، آج بھی اہل ایمان اور اہل دین کے مٹانے کے درپے ہے، دنیا کے لگام ان کے ڈھیلے کیے ہیں۔ اس کو علماء دو لفظ کہتے ہیں، ایک کہتے ہیں مہلت اور دوسرا کہتے ہیں استدراج۔ توبہ، امہلہم، ان کو تھوڑا مہلت دے دے، جب میں پکڑ پر آؤں گا پھر چھوٹ نہیں سکیں گے۔ فمہلہم قلیلا، کچھ مہلت دے دے۔ دنیا کی ساری زندگی اگر بش کو اور بلیئر کو دے دی جائے تب بھی ایک دن پکڑ ہونے والی ہے۔ عزم کافاتی عمل غافل مشو، گند مزگندم برویت جوز جو۔ کبھی بھی یہ نہ سمجھنا کہ کسی نے زیادتی کی اور بچ گیا ہو، آج بچ گیا نا، کسی اور دن پکڑ ہو جائے گی۔ ان اخذہ علیم شدید، جب وہ پکڑ پر آتا ہے کوئی چھڑانے والا نہیں ہوتا۔ یا اللہ محفوظ فرما و معاف فرما۔ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نوازنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ الرحمن، یا رب بہت زیادہ مہربان، الرحیم بہت زیادہ رحم والا۔ علماء کہتے ہیں رحمان فعلان کا وزن ہے اور رحیم فعیل کا وزن ہے۔ حروف کے معنی سے بھی علماء کچھ اثرات سمجھتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ رحیم کے اندر کچھ تخصیص پائی جاتی ہے، اس لیے بیضاوی نے کہا ہے والرحیم بالمومنین فی الآخرہ دون الکافرین، آخرت میں مسلمانوں کو مالا مال فرمائیں گے اور کفار کے لیے رحمت و احسان نہیں ہوگا، لیکن دنیا کا نظام سب کے لیے ہے۔ اللہ اللہ، دنیا امتحان کی جگہ ہے، امتحان میں فیل ہونے والا پاس ہونے والا دونوں موجود ہوتے ہیں۔ جب نتیجہ نکلتا ہے تب پتہ چلتا ہے عند الامتحان یکرم الرجل او یہان، یعنی نتیجے کے وقت پھر پورا پتہ چلتا ہے۔ دنیا تو نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور سب کو حلال و حرام، جائز اور ناجائز اپنی قدرت کے دلائل پیش کیے ہیں۔ اب جو مطیع و فرمانبردار ہے ان کے لیے جزائے شکر ہے، اور جو سرکش و نافرمان ہے ان کے لیے سزائے کفر ہے۔ یہ دونوں صورتیں، لیکن اس کا ظہور آخرت میں ہوگا۔ اصل بات یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے لیے حمد ہے، میں نے بتایا کہ اس نے وجود دیا ہے، تو جب موجود کر دیا اس نے، پیدا کر لیا، تو اب مخلوق تو سب اس کی ہے۔